بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قبل هدى للناس وأنذر الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے اور ظاہر ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ موجودہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یا سابقہ کتابوں کی مابین یدی، اور توریت اور انجیل کو بھی نازل کیا اس سے پہلے من قبل ہدی للناس۔ توریت اور انجیل کا حوالہ دیا گیا کہ اس کے اندر بھی چونکہ توحید کا مضمون ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، تو لہذا جو عیسائی بطور خاص اللہ کی ذات کے حوالے سے شرک میں مبتلا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان لوگوں کو وہ معبود مانتے ہیں یا کہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کی گویا تردید ہو گئی کہ دیکھو تمہاری خود کتاب اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل نازل کی ہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا مضمون بیان کیا۔ اس سے پہلے پورا کا پورا توریت اور انجیل جو ہے یہ ہدی للناس تھا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو کتابوں کو نازل کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ساری کتابیں، یہ قرآن مجید کی بڑی خصوصیت ہے اور اسلام کی ایک وسعت ذہنی کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا آج کے دور میں، ابھی موجودہ دور میں اس آیت کو ہم ایک ماڈل مان سکتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے، ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھے گا تو کوئی بھی آدمی کسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی عصبیت کا دور ہے، سخت ترین تعصب کا دور ہے۔ بطور خاص اسلام کے حوالے سے اسلام کو کوئی آدمی قریب نہیں ہونے دینا چاہ رہے۔ اب عیسائی ہیں تو وہ اسلام کی برائی کر رہے ہیں، قرآن کی برائی کر رہے ہیں۔ نصارہ کو اب دیکھیے گا، یہودیوں کو دیکھیے گا تو قرآن کی برائی کر رہے ہیں، اسلام کی برائی کر رہے ہیں، اور طرح طرح سے یعنی کسی طرح سے اس کو ختم کریں۔ اور دیگر نان مسلموں دیکھیے، قرآن مجید کا عجیب و غریب امتیاز ہے کہ توریت کی کتنی تعریف کر رہا ہے قرآن مجید، ہدی للناس، اتنی بڑی بات توریت کے بارے میں کہہ رہا ہے، انجیل کے بارے میں قرآن اتنا کر رہا ہے۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے کہ کسی کے حقیقت کا اعتراف کرنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے، قرآن کی ذمہ داری ہے۔ قرآن ہمیشہ تعلیم دیتا ہے اور مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ حقیقت کو آپ تسلیم کرو، کہ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو مانو۔ تو صرف اس وجہ سے کہ اس کا مذہب الگ ہے، اس کا دھرم الگ ہے، اس کی ساری خوبیاں پس پش ڈال دی جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی بیسک تعلیم۔ دیکھیں قرآن اس وقت جس وقت نازل ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول اس کا پیچھے بات آ چکی ہے، حالات کیا تھے نزول کے وقت، پھر عیسائیوں کے کیا حالات تھے، پے در پہ اس پہ اعتراضات چل رہے تھے۔ اس ماحول میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، اور تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ توریت کی ہو رہی ہے۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ انجیل کی ہو رہی ہے۔ ہدی للناس، اتنی بڑی بڑی تعریف، بڑے بڑے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ کسی مذہبی بنیاد پر یا کوئی بھی بنیاد پر اس کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ توریت میں یہ خوبی تھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے آیات پیش کی جا چکی ہیں جن میں بتایا گیا کہ قرآن مجید نے توریت کو بصائر للناس کہا ہے۔ ایسی آیت پیش کی جا چکی ہے جس میں قرآن مجید نے توریت کو راہ ہدایت کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا تو اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، ضیاء للناس۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ سب آیات آ چکی ہیں، تو یہ قرآن مجید کی خوبی۔ قرآن مجید دیکھیے توریت کو، انجیل کو کتنے خوبصورت الفاظ سے استعمال کرتا ہے، کہ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کا امتیاز ہے۔ آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے، اس کو پتہ نہیں ہم آپ کے سامنے بتا پا رہے ہیں کہ نہیں بتا پا رہے ہیں، یہ ورنہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ کوئی بھی انسان کسی کو اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے آج کے ماحول میں۔ خاص طور پہ اگر مذہبی تفریق ہے، ایک دھارمک تفریق ہے، تب تو کسی قیمت پہ برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آپ میری زبان سے آپ کے مذہب کی خوبی کہ ایک کلمہ نکل جائے یہ ناممکن ہے، غلطی سے بھی نہیں نکل پاتا۔ لیکن قرآن مجید کتاب جب کہ مخالفت سامنے ہو رہی ہے، ابھی بالکل سر پہ سوار ہے، یہودی سر پہ سوار تھے،
عیسائی آپ جان ہی رہے ہیں، پورے آیت کا شان نزول اور اس کے حالات بتائے گئے کہ عیسائی کا وفد اللہ کے رسول کے پاس پہنچ رہا ہے اعتراضات کرنے کے لیے۔ ایسے وقت میں توریت اور انجیل کے بارے میں فرمایا گیا من قبل ھدی للناس۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا لوح کی شکل میں، اور وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ کے کلام تھے، حضرت عیسیٰ نے اپنے الہامات ربانی کی روشنی میں جو باتیں فرمائی تھیں، جو نصیحتیں فرمائیں، ان کا مجموعہ انجیل ہے۔ یہ بعد میں چل کر کے جو توریت میں اضافے ہوئے وہ توریت مراد نہیں ہے کہ جس میں حضرت عزیر کے بعد، حضرت عزیر کے زمانے میں جو تاریخ لکھی گئی اور اسی میں توریت کے حوالے اقتباس کے طور پہ نقل کیے گئے، تو یہ وہ توریت مراد نہیں جو آج کے زمانے میں کتاب مقدس کے نام سے ہمارے ہاتھ میں جو ہے، دا بائبل کے نام سے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی خوبی ہے۔ تو دونوں باتیں سامنے آ گئی۔ آگے میں آخر میں کہہ دیا گیا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، اور فرقان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی توریت کا نام آیا، انجیل کا نام آیا، ما بین یدیہ میں بہت سارے کتابوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو فرقان بھی نازل کر دیا، اب آخری بات نازل کر دی گئی ہے، آخری کتاب، آخری رسول کے اس میں آخری کلام اللہ کا نازل کر دیا گیا ہے، اور اس کلام کے اندر بھی پہلے کی طرح جس طرح دیگر کتابوں میں توحید کی مضامین ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ اور مزید بات یہ ہے کہ یہ فرقان ہے، یعنی یہ کسوٹی ہے، اب آخری معیار ہے سمجھنے کا۔ اب اس کے بعد سے اگر یہ کتاب ناپید ہو جاتی ہے، اگر یہ قرآن مجید سے ہم اس سے استفادہ نہیں کر پاتے، یعنی یہ قرآن مجید اگر ہمارے لیے نمونہ نہیں بن پایا، یا ہم اس کو اختیار کر کے توحید حاصل نہیں کر سکے، ہدایت حاصل نہیں کر سکے، تو اب کوئی امید نہیں ہے۔ اب دنیا کی آئندہ کی تاریخ میں کسی طرح کی امید نہیں ہے کہ تم یا ہم اللہ کی وحدانیت کو اختیار کر سکیں، اب کوئی شکل نہیں۔ آخری بات، آخری پیمانہ، آخری کتاب نازل کی جا رہی ہے جس کے اندر کسوٹی ہے، فرقان ہے، جو فارق بین الحق والباطل ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیازات ہیں۔ پچھلی کتابوں میں اضافے کر دیے گئے، تحریفات ہوئی، ان کی اصلاح کر رہا ہے، حالات اور زمانے کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں میں کیا رہنمائی ہوگی، غلط کیا آ گئی، صحیح کیا آ گئی، اس کی صحیح فرق امتیاز، یہ فرقان کر رہا ہے، اور یہ آخری تنبیہ ہے، یہ بات بھی بتائی گئی۔ اب اسی وجہ سے اگلے ٹکڑے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ جب آخری تنبیہ ہو جاتی ہے کسی بھی چیز میں، آخری وارننگ، تو اب پھر اس کے بعد جو کلام ہوتا ہے، اس کے بعد جو بات ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عذاب کی، سزا کی۔ فرمایا گیا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ اب جو یہ کتاب نازل کی گئی ہے یہ فارق ہے، فرقان ہے، آخری تنبیہ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب ایسی نازل نہیں کی جائے گی جس سے تم کو ہدایت حاصل ہو، ہدایت کا سبق سیکھو، ایسی اب کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر جس نے بھی اب اللہ کی ان آیات کا انکار کیا تو اب ان کے لیے سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اور ظاہر ہے کہ عذاب کی جب بات آتی ہے تو اللہ کی قدرت کا تذکرہ آتا ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، طاقت کا تذکرہ ہوا، عزیز کے معنی زبردست قوت والا، کہ اس کی قوت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، اور ذو انتقام، بڑا بدلہ بھی لینے والا ہے، انتقام بھی لینے والا ہے برے اعمال کا، برے خیالات کا، بری باتوں کا، وہ انتقام بھی لینے والا ہے، لہٰذا وہ لے گا، ایک تو لینے کی پوزیشن میں ہے، طاقت ہے، وہ لے گا، دوسرا ہے کہ وہ لے گا بھی، یعنی انتقام والا بھی ہے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دے گا، دونوں چیزیں ہیں، لینے کی قدرت بھی ہے، لینے کی صلاحیت بھی ہے، اور وہ لے گا بھی، انتقام لے گا بھی۔ تو ظاہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتقام ہو کر رہے گا، یہ پورے یقین کے بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ ہے کہ وہ طاقت ہی نہیں ہے، پوزیشن ہی نہیں ہے، تو بدلہ کیا لے گا؟ ایک آدمی کہ نہیں پوزیشن بہت ہے، طاقت بھی ہے، لیکن چھوڑو، ریجیکٹ، نہیں بدلہ لے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات طاقتور بھی ہے اور وہ بدلہ بھی لے گی، تو لہٰذا اللہ کی آخری جو تنبیہ ہے، آخری جو بات نازل کی گئی ہے، آخری ہدایت کی کتاب نازل کی گئی ہے، اس کے انکار کرنے والے کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ انتقام والا ہے، وہ انتقام لے کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔